بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین اوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں امراض جگر کے لیے ایک انتہائی لاجواب اور آسان نسخہ بیان کرنے جا رہا ہوں، جو کہ بلا شک و شبہ جگر کے امراض میں صدیوں سے آزمودہ ہے۔ نسخہ بیان کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پہنچتی رہے۔ یہ نسخہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ بہت بڑے بڑے طبیبوں کا ساری زندگی معمول رہا ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کو منوں کے حساب سے بنا کے اپنی تقریباً 30 سال کی جو طبی پریکٹس ہے اس میں بہت زیادہ استعمال کیا، بے شمار اس سے فائدہ اٹھایا، ہزاروں مریض اللہ کے فضل و کرم سے شفا یاب ہوئے۔ اس نسخہ کی تاریخ کچھ یہ ہے کہ سب سے پہلے بھوپندرا طبیہ کالج پٹیالہ کے پرنسپل، جو کہ اس کالج کے بانی بھی تھے، جناب حکیم دلبر حسن خان بھٹی صاحب، جو کہ ایک بہت بڑے خاندانی طبیب تھے، انہوں نے اپنے دوسرے کئی سو سال کے جو خاندانی مجربات تھے ان کے ساتھ اس نسخہ کو تقریباً 100 سال پہلے اپنی معروف طبی کتاب لب المجربات میں پیش کیا۔ اس کے بعد اس نسخہ کو بے شمار طباء کرام نے بنا کے اس کی تصدیق کی اور جناب حکیم محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جہانیہ منڈی والے، جو کہ ادارہ مطبوعات سلیمانی اور سلیمانی لیبارٹریز کے بانی و مالک ہیں، انہوں نے اس نسخہ کو بنا کر اس کی تصدیق کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی معروف کتاب کنز المجربات میں اس نسخہ کو بیان کیا۔ ان کے ادارے میں یہ نسخہ آج تک بن رہا ہے۔ وہ اپنی ساری زندگی میں اس نسخہ کو استعمال کرتے رہے، پھر ان کے صاحبزادگان استعمال کرتے رہے، آج ان کی تیسری نسل بھی اس نسخہ کو استعمال کر رہی ہے۔ میں نے بھی جیسے کہ عرض کیا کہ میں نے بھی اس نسخہ کو اپنے اساتذہ کرام سے سیکھا، پھر آگے میں بھی اس کو ساری زندگی سے جتنی میری طبی زندگی ہے اس میں استعمال کر رہا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بے حد مجرب نسخہ ہے، بہت حیران کن جو ہے اس کے رزلٹ ہیں۔ آج آپ سب دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بالخصوص اطباء کرام جو ہے وہ اس نسخہ کو لازمی طور پہ بنا کے استعمال کریں۔ اب آتے ہیں نسخہ کی طرف۔ اس نسخہ میں سب سے پہلے آپ نے ترپلا لینا ہے ایک پاؤ۔ ترپلا میں کیا ہوتا ہے؟ آملے کا چھلکا، گٹھلی نہیں لینی، آملے کا چھلکا 1 پاؤ، ہلیلا زرد کا چھلکا 1 پاؤ، جس کو زرد ہریڑ بھی کہتے ہیں، بڑی ہریڑ بھی کہتے ہیں، ہلیلا زرد، اس کا چھلکا لینا ہے آپ نے 1 پاؤ۔ بھیڑا، جس کو طب کی زبان میں بلیلا کہتے ہیں، عام زبان میں بھیڑے بھی کہتے ہیں اور طب کی زبان میں بلیلا کہتے ہیں، اس کا چھلکا لینا ہے 1 پاؤ۔ ان تینوں چیزوں کو برابر وزن ملا لیں تو اس کا نام ترپلا ہے۔ ترپلا سے مراد 3 پھلوں کا مرکب۔
اب اس کے ساتھ آپ نے خبث الحدید، جس کو منور بھی کہتے ہیں، یہ لوہے کا میل ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں جہاں لوہے کی بٹیاں وغیرہ ہوتی تھی اور اس کی ڈلائی کی جاتی تھی، لوہے کو پگھلایا جاتا تھا، تو جو اس کا میل اترتا تھا اس کو ایک سائڈ پہ پھینک دیتے تھے۔ یہ منور ہوتا ہے، اس کو منور کہتے ہیں۔ یہ پنساریوں کی دکان سے مل جاتا ہے۔ اگر پنساری کی دکان سے نہ ملے تو کسی بڑی کمپنی کا آپ کشتہ خبث الحدید بھی خرید کر نسخہ میں شامل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمدرد کا کشتہ خبث الحدید جو ہے، جس کو منور بھی کہتے ہیں، یہ مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ خبث الحدید کے نام سے اس کا کشتہ مارکیٹ میں مل جاتا ہے۔ یہ آپ نے لینا ہے 1 پاؤ۔ کشتہ لے لیں یا خبث الحدید لے لیں۔ اگر خبث الحدید ملے تو اس کو اچھی طرح سے کوٹ کے، اچھی طرح پانی سے صاف کر کے، دھو کے، باریک پیس کے، ان تمام چیزوں کے ساتھ ترپلا، یعنی پوست آملہ، چھلکا آملہ جس کو کہتے ہیں، پوست ہلیلا ہریڑ کا چھلکا، اور پوست بلیلا بھیڑے کا چھلکا، ان تینوں چیزوں کے ساتھ اس کو گرائنڈ کر لیں یا کوٹ لیں۔ کوٹنے کے بعد آپ نے اس کو کسی مٹی کے برتن میں ڈالنا ہے، اور اس نسخہ میں تقریباً یہ 1 پاؤ یہ چیزیں ہوں تو 4 سے 5 کلو دہی جو ہے، دہی سے آپ نے بلائی اتار لینی ہے۔ بلائی کے بغیر جو دہی ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں، اس کو تھوڑا سا گاڑھا کر لیں، وہ ہلا لیں۔ یہ ایک لسی سے گاڑھا تیار ہو جائے گا۔ اس کو آپ نے اس برتن میں ڈال کے، اور یہ جو ادویات ڈالی ہیں اس کو کسی لکڑی وغیرہ سے اچھی طرح اس میں ہلا کے مکس کر دیں، اور اس کو اوپر سے مٹی کے برتن کو ڈھانپ دیں کسی بھی چیز سے، اور اس کو کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دیں۔ اگر موسم گرما ہو تو آپ اس کو چھت پہ رکھ سکتے ہیں یا دھوپ میں رکھ دیں، زیادہ بہتر ہے۔ ہر 2 دن کے بعد کسی لکڑی وغیرہ سے اس کو اچھی طرح ہلاتے جائیں۔ موسم گرما میں یہ 7 دن سے لے کے 10 دن تک میں ایک کالے رنگ کا، بالکل سیاہ رنگ کا مرکب تیار ہو جائے گا۔ موسم گرما میں اس کو کم از کم 7 سے 10 دن تک آپ نے رکھنا ہے، اور موسم سرما میں اس کو آپ کم از کم 15 دن سے لے کے 21 دن تک دھوپ میں رکھ دیں۔ میں ذاتی طور پر جب اس کو نسخہ کو تیار کرتا ہوں تو میں موسم سرما میں کم از کم 1 ماہ تک بھی رکھ دیتا ہوں، تاکہ یہ اچھی طرح تیار ہو جائے۔ اگر اس دوران دہی کم ہو جائے تو تھوڑی سی لسی لے کے، مواد اگر خشک یا زیادہ گاڑھا ہو جائے تو تھوڑی سی لسی لے کے اس میں ڈال کے اس کو دوبارہ ہلا دیں۔ اب جب یہ آپ کا وقت مقررہ جو آپ نے رکھا ہے اس کو، وہ پورا ہو جائے، موسم گرما میں شدید گرمی میں 7 سے 10 دن تک، 12 دن تک، زیادہ سے زیادہ 14 دن بھی آپ کر سکتے ہیں، اور موسم سرما میں 15 دن سے لے کے آپ اس کو 1 ماہ تک بھی کر سکتے ہیں۔ اگر جلدی ہو تو 21 دن بعد، 15 دن بعد بھی نکال سکتے ہیں۔ اب آپ نے اس کو یہ کرنا ہے کہ کوئی اخباری کاغذ وغیرہ یا پلاسٹک کا بڑا سا کاغذ لیں، اور اس جو آپ کا یہ مرکب گاڑھا سا کالے رنگ کا تیار ہو جائے گا، اس کو اس پہ ڈال کے اچھی طرح پھیلا دیں، دھوپ میں رکھ کے اس کو خشک کر لیں۔ یہ آپ کا ایک بہترین کالے رنگ کی دوائی تیار ہو جائے گی۔ اس کو آپ نے باریک پیس لینا ہے۔ اب اس میں 4 تولہ کالی مرچ، 4 تولہ سنڈ اور 4 تولہ مگا، یہ 40 گرام آپ جب لے کے ڈالیں گے تو یہ تقریباً 1/2 پاؤ بن جاتا ہے۔ 1/2 پاؤ
اس کو طب کی زبان میں ترکٹا بھی کہتے ہیں، اور عام زبان میں آپ کو پتہ ہے کالی مرچ، مگم، سنٹ، یہ لے کے آپ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں، دونوں چیزوں کو ملا کے اچھی طرح گرائنڈ کر لیں، چھاننی سے چھان کے رکھ لیں۔ یہ ایک بے حد مفید اور مجرب جگر کے امراض کے لیے نسخہ آپ کے پاس آ گیا ہے۔ اس میں سے آدھی چمچ تقریباً 3 گرام دوا صبح روزانہ نہار میں کھانے سے پہلے آپ مریض کو لسی کے ساتھ یا دہی کے ساتھ کھلائیں۔ اگر مریض کو تکلیف زیادہ ہو تو آپ دن میں 2 دفعہ بھی یہ دے سکتے ہیں، صبح بھی اور شام بھی۔ جگر کے امراض، یرکان، کالا یرکان، ہیپاٹائٹس بی سی پہ بھی اس کے بے حد مؤثر اثرات جو ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں۔ خون کی کمی، معدہ اور جگر کی خرابی، ایسے لوگ جن کو ضعف جگر ہوتا ہے، رنگ پیلا پھٹک ہو جاتا ہے یا بھس کہتے ہیں دوسرے عام زبان میں، جی بھس ہو گیا اس کو، خون کی شدید کمی ہو جاتی ہے، ایسے مریضوں کے لیے بے حد مجرب ہے۔ سانس چڑھنا، جو تھوڑا سا آدمی مریض چلتے ہیں ان کو سانس چڑھ جاتا ہے، اس کے لیے بے حد مفید ہے۔ ایسے لوگ جن کی تلی بھر جاتی ہے، پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے، تلی بھر جاتی ہے، جگر خراب ہو جاتا ہے، چند قدم سانس چلتے ہیں سانس چڑھ جاتا ہے، ہاتھوں پہ، چہرے پہ، پیٹ پہ سوجن آ جاتی ہے، اس کے لیے بھی یہ بے حد مجرب نسخہ ہے۔ اس کے ساتھ تمام تیز مرچ، مسالے، گرم چیزیں بند کر دیں۔ مریض کو کدو، ٹنڈے، شلجم، مولی، گاجر وغیرہ کا استعمال کروائیں، جو کا دلیا استعمال کروائیں، دودھ، دہی، لسی کا استعمال کروائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 8 دن سے لے کے 15 دن میں تقریباً مریض جو ہیں وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو بہت زیادہ مسئلہ ہو یا ہیپاٹائٹس بی سی کا مسئلہ ہو تو وہ اس کو اس سے زیادہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ ایک خوراک روزانہ کے حساب سے اس کو 2 ماہ تک بھی آپ استعمال کروا لیں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اللہ کے فضل و کرم سے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ جن مریضوں کی حالت زیادہ خراب ہو، استسقاء ہو چکا ہو، پیٹ میں پانی پڑ چکا ہو یا جگر سکڑ چکا ہو، وہ پھر اس کو اپنے قریبی مستند معالج کے مشورہ کے بغیر استعمال نہ کریں۔ دوسرے جن کا مریضوں کا ابھی تک جگر سکڑ نہیں گیا وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔